आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है लोक अदालत और उसकी इफादियत। इसकी वजह यह है कि हमारे तनाज़ात का हल ढूंढने के लिए कानून ने हमें अदलिया का निज़ाम दिया है। अब इस अदालत के निज़ाम में भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनसे हम अपने तनाज़ात का हल ढूंढ सकते हैं। सबसे मकबूल तरीन तरीका है मुकदमात का, लेकिन मुकदमात में जो कानून ने ज़ाब्ता दिया है वो काफ़ी तवील है और ऐसे में तनाज़ात का हल ढूंढना जो है उसमें काफ़ी मुद्दत लग सकती है। इसीलिए कानून ने एक और ज़ाब्ता हमें फ़राहम किया है लोक अदालत का, यानी सलाह तस्फी से हम अपने तनाज़ात जो है उन्हें हल कर सकते हैं। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि लोक अदालत किसे कहते हैं और इसे कब इस्तेमाल किया जा सकता है तनाज़ात का हल करने के लिए, और साथ ही इसकी क्या इफ़ादत है। आज हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब इकबाल अहमद आखुन साहब, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपोरा के ओहदे पर फाइज हैं। जज साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जज साहब, जैसा कि आज हमारा मौजू है लोक अदालत, सबसे पहले नाजरीन के लिए हम जानना चाहेंगे कि लोक अदालत की क्या माना है, लोक अदालत किसे कहते हैं और क्या कवानीन है लोक अदालत के पीछे। जी, लोक अदालत एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। इसमें फरीकीन जो होते हैं, चाहे वो सिविल में हो चाहे क्रिमिनल केसेस में हो, जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं, उनको इफ़हाम तफ़हीम के तहत आपस में मिल बैठ के वो वहाँ पे सलाह के साथ ख़त्म कर सकते हैं उस मुकदमे को। और जो लोक अदालत का निज़ाम है ये एक अपने आप में एक अलग प्रोसीजर है, जो कि हमें ना उसमें सिविल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है ना क्रिमिनल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ज़ाब्ते फ़ौजदारी या ज़ाब्ते दीवानी बोलते हैं। तो लोक अदालत का इनेकाद पहले हिंदुस्तान में 1982 1982 में गुजरात में हुआ। तो उसके बाद फॉलो हो गया 1984 में, जो कि महाराष्ट्र में हो गया। तो वहाँ देखा गया कि इफ़हाम तफ़हीम के तहत जो पार्टीज़ है, एमिकेबल सोल्यूशन के तहत सेटलमेंट होता है जो भी मुकदमात होते हैं, जो कि वहाँ फिर दिया गया गाइडलाइंस कि कौन कौन से मुकदमात इसमें हम हल कर सकते हैं। उसका बुनियादी मकसद ये है कि पार्टीज़ जो हैं, जो भी फ़रीकीन होते हैं मुकदमा के, इफ़हाम तफ़हीम अपनी मर्ज़ी के तहत वो कर सकते हैं फ़ैसला, और उसमें उनको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी फ़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस लोक अदालत में ये फ़ायदा है, सबसे बड़ी बात जो है उनकी जो रिलेशन है, उनका जो अपना रिश्ता है वो हमेशा कायम व दायम रहता है। तो जैसा जब हम बात करते हैं लोक अदालत की, तो लीगल एड यानी जो इमदाद है कानूनी, वो हमारे जहन में आता है कि किस तरीके से लोक अदालत को हम लीगल एड से जोड़ते हैं, कि किस तरीके से हम क्यों कहते हैं कि लोक अदालत जो है वो जो कानूनी इमदाद है जो हमें निज़ाम फराहम करता है अदलिया का, वो इसकी एक अहम कड़ी है। ये हम क्यों कहते हैं? जी, ये आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है कि हर एक शहरी, जो कि हिंदुस्तान का हर एक शहरी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बराबर का इंसाफ मिलना चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ गरीब है अमीर है, किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए फिर फ्री लीगल एड वहाँ पे रखा गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत। और 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो नाफिज़ अमल में आ गया, उसमें इसको जगह दी गई है लोक अदालत को। वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको हमें फ्री लीगल एड चाहिए, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से मिल सकता है। और जो भी केसेस हैं वहाँ पे उनको कोई फ़ी वगैरह नहीं भरनी है, और इफ़हाम तफ़हीम के तहत आपस में सलाह करने के बाद ये जो मुकदमात हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 39A को जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया, उसमें इस फ्री लीगल एड और जस्टिस जो नाम दिया गया, इसके तहत जो भी लिटिगेंट्स होंगे जो इफ़हाम तफ़हीम के तहत तस्फिया करना चाहेंगे, उनको उसमें फराहम की जा सकती है जो भी लीगल एड हो सकती है। तो जैसा साहब आपने जिक्र किया इफ़हाम तफ़हीम का, तो मैं जानना चाहूँगा नाजरीन की सहूलियत के लिए कि इफ़हाम तफ़हीम कैसे होगी लोक अदालत से। इसमें पहले हम ऐसे जानेंगे जो भी मुकदमात हैं कि किन मुकदमात में ये इफ़हाम तफ़हीम के तहत कर सकते हैं। अगर हम दीवानी मुकदमात ले लेंगे, दीवानी जिसको हम सिविल केसेस भी कहते हैं, जैसे कोई हमारा सिविल इंजेक्शन सूट्स होते हैं या पार्टीशन सूट्स होते हैं या बैंक रिकवरी सूट्स होते हैं, उसके बाद हमारे
نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ میں جائیں گے تو چیک باؤنس کیسز اس میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اگر فوجداری کے تحت یعنی کہ کرمنل کیسز دیکھیں گے, وہ کرمنل کیسز جو کمپاؤنڈیبل ہو سکتے ہیں ان کے افہام تفہیم کے تحت سکتے ہیں. ایون لینڈ ایکوزیشن کیسز ہوں گے, وہ اتنے سارے جو کیسز افہام تفہیم کے تحت. البتہ اس میں دونوں پارٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. دونوں پارٹیز جب کنسنٹ دے دیں گے ہم افہام تفہیم کے تحت ایمیکیبل سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تب جا کے ان کو ہم فورم ہوتی ہے, اس کو فورم بولتے ہیں, اس کو عدالت کا نام ہے, اس کو فورم بولتے ہیں, پھر اس فورم میں رکھتے ہیں جہاں پر دونوں پارٹیز کی مرضی سے دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد جب دونوں آ جائیں گے اس معاہدے پہ کہ ہاں دونوں تیار ہیں, اس کے بعد ہم اس کیس کا نپٹارہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں یہ ون ون سچویشن ہوتی ہے, دونوں پارٹیز جیت جاتے ہیں, دونوں پارٹیز میں ہارتے نہیں, دونوں جیت جاتے ہیں. ایک مقدمہ ہی نہیں البتہ ایک دوسرے کا دل جیتے ہیں اور ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. یعنی جیسے صاحب جو دونوں فریقین کے بیچ میں جو ریلیشن ہے, جو رشتہ ہے, وہ برقرار رہتا ہے. جی بالکل. جو کھٹاس آ جاتی ہے عدالت کے لمبے طویل مقدمات کے جو ضابطے ہیں ان سے, وہ نہیں رہتی. جی جیسا اب ہم جاننا چاہیں گے کہ جو لوک عدالت کا میکینزم ہے, جو طریقہ ہے, وہ کیسے ہوگا. مثلاً اگر کوئی شخص ہے یا دو فریقین ہیں جن کے درمیان ایک کیس چل رہا ہے, کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے جو اپنے دیوانی ضابطے کے حساب سے چل رہا ہوگا, تو اس میں کیسے لوک عدالت جو ہے وہ اس کا ضابطہ شروع ہو سکتا ہے؟ جی اس میں پہلے یہ بات ہے جو پروسیجر ہوتا ہے, پروسیجر کی وجہ سے کیسز جو ہے وہ آگے بہت چلے جاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے, کیونکہ ضابطہ ہر ایک میں ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا دیوانی مقدمہ ہو چاہے آپ کا فوجداری مقدمہ, دونوں میں آپ کو پروسیجر کے تحت چلنا ہوتا ہے. البتہ جو لوک عدالت ہے یہ لوک عدالت آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن نام دیا گیا ہے, یعنی کہ ایک آلٹرنیٹ علیحدہ دیا گیا ہے ادر دین دا پروسیجر. اس میں اپنا پروسیجر ہے جس کو ہم فالو کرنے کے بعد اس کو نپٹارہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ جب پارٹیز دونوں آتے ہیں کورٹ میں, عدالت میں آتے ہیں, اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کسی کرمنل کیس کا, وہ کرمنل کیس جو کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے, آپس میں ملنے کے بعد, آپس میں بات کرنے کے بعد صلاح ہو سکتا ہے, اور قانون نے وہاں پہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ آپس میں ختم کر سکتے ہو, تو دونوں پارٹی یا دیوانی مقدمے میں, وہ دیوانی مقدمہ جو اس آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت لوک عدالت کے تحت ختم ہو سکتا ہے, پارٹی دونوں عدالت میں اپروچ کر سکتی ہیں کہ ہم نے آپس میں صلاح کرنا ہے اور ہم عدالت کے ذریعے یعنی کہ لوک عدالت کے ذریعے اس کو نپٹارہ کرنا چاہتے ہیں. اور دونوں پارٹیز کا کنسنٹ ہونا بہت ضروری ہے, دونوں پارٹیز بالغ ہونا ضروری ہے, اور جو بھی ان کا وہاں پہ کمپرومائز ہوگا وہ لیگل ہونا چاہیے. کیونکہ جو ان کا آپس میں جو کمپرومائز ہوتا ہے پھر ان کی جا کے ڈگری بن جاتی ہے آگے, جیسے سول کورٹ کی ڈگری ہوتی ہے اس طرح پھر ڈگری ہو جاتی ہے بعد میں جو فالو کرتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے. جی ہاں, تو اس میں کوئی اپیل وغیرہ بھی نہیں کیونکہ یہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہوا ہوتا ہے. جی تو جیسا اب پہلے دیوانی مقدموں کی بات کریں گے, سول مقدمات جو ہے یعنی مابین فریقین جو مقدمات ہوتے ہیں, تو ان میں کون کون سے مقدمات ایسے ہوں گے, اس نوعیت کے ہوں گے جہاں لوک عدالت جو ہے اس کی افادیت ہے یا وہ لوک عدالت سے حل ہو سکتے ہیں آسانی سے؟ جی اس میں اب ہم جب دیکھتے ہیں اس میں کافی سارے نام دیے گئے ہیں پروسیجر کے تحت. جیسے ہم تقسیم کا دعویٰ بولتے ہیں, پارٹیشن سوٹس ہوتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے جب پارٹیز دونوں سیٹلمنٹ ہو سکتے ہیں وہاں پھر لوک عدالت میں آ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ لینڈ ایکوزیشن کی میں نے بات کی, بالکل. اچھا ایسے کافی سارے کیسز ہیں. یا انجیکشن سوٹ کوئی ہوتا ہے, پھر پارٹیز کہتے ہیں ہم نے آپس میں تصفیہ کیا ہوا ہے, ہم آپ نے صلاح کیا ہوا ہے. اس کے بعد میٹریمونیل کیسز ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر میاں بیوی کا کوئی کیس ہوگا, انہیں کوئی پرابلم ہو گئی کہ پاسٹ میں, پھر آپس میں انہوں نے کوئی مقدمہ دائر کیا ہوتا ہے, جیسے ہم مینٹیننس کے کیس لے لیں گے یا ڈیسولوشن آف میرج کے لیے کہیں گے یا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے لیے کہیں گے. ایسے مقدمات جو عدالتوں میں چلتے ہیں پھر وہاں پہ بھی پروسیجر فالو ہوتا ہے. اب فریقین نے آپس میں سوچا ہے کہ اب جی ہم نے آپس میں صلاح کیا ہوا ہے, گھر میں بیٹھ کے, گاؤں میں بیٹھ کے, اب ہم جی قانون سے ایک قسم ڈگری حاصل کریں گے. پھر وہ دونوں پارٹیز آ کے عدالت میں بولتے ہیں کہ ہاں اس مقدمے کو ہمارے لوک عدالت میں رکھا جائے تاکہ ہم لوک عدالت میں اس کو نپٹارہ کریں, اور ہم اس کو فکس کرتے ہیں ان دیوانی مقدمات میں. اسی طرح اگر اب ہم کرمنل میں آ جائیں گے یعنی کہ فوجداری میں بھی ہمیں ایک پروسیجر دیا گیا ہے, ایک چارٹ دیا گیا ہے کہ آپ کون سے مقدمات کو بذریعے ایمیکیبل سلیوشن یعنی کہ چاہے وہ لوک عدالت یا کوئی اور میکینزم ہو اس کے تحت ادر دین پروسیجر آپ کیسے ختم کر سکتے ہو. پھر جو بھی کمپاؤنڈیبل ہوگا جس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے, اردو میں ہم راضی نامہ کہیں گے, تو وہ مقدمات ہم دونوں پارٹی کی مرضی کے ساتھ لوک عدالت میں رکھتے ہیں اس فورم میں, وہاں جہاں پہ ایک جج بیٹھتا ہے. البتہ لوک عدالت کا اپنا ایک پروسیجر ہو سکتا ہے, اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اور نپٹارہ آن سپاٹ ہو سکتا ہے.
यानी उसी दिन निपटारा हो सकता है। बिल्कुल उसी दिन भी निपटारा हो सकता है, कोशिश हमेशा होती है उसी दिन निपटारा। अब कभी ऐसा होता है पार्टीज कहते हैं जनाब हमें एक और तारीख मिली जाए सो दैट हम बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम पे, ताकि जितने भी ग्रीवेंसेस हैं तमाम रिड्रेस करने के बाद हम उसको ख़त्म करेंगे। तो जैसा साहब ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोक अदालत है अगर किसी दिन मुनक्किद हुई है उसी दिन उस केस का फैसला हो जाए? क्या फरीकैन ये कह सकते हैं कि अगले दिन हमें कुछ वक्त दिया जाए उसके बाद हम तस्फिया कर लेंगे? ये प्योरली बेस्ड अपॉन होता है कंसर्ट ऑफ द पार्टीज। जी, दोनों पार्टी जब कंसर्ट दे देंगे तभी उसका निपटारा हो सकता है। अगर एक पार्टी कंसर्ट देगी दूसरी पार्टी तैयार नहीं होगी तो उसमें हम उसको डिस्पोज ऑफ लोक अदालत के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिक्री करना होता है और ये डिक्री क्या होती है, दोनों पार्टी जब दे देंगे सेटलमेंट तभी हो सकता है। अब हम कोशिश करते हैं और हमेशा हुआ है ऐसा, जब जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है लोक अदालत में मैक्सिमम केसेस उसी दिन निपटारा हो गए जिस दिन वहाँ पे लोक अदालत में रखे गए, क्योंकि वो पहले सेटलमेंट करके आए हुए थे, सोच समझ के आगे होते। सिर्फ कोर्ट में वहाँ पे फिर आके जो वहाँ पे होता है प्रेजाइडिंग अफसर जिसको हम कहते हैं, तो चेयरमैन फोरम का होता है या सेक्रेटरी जो भी होता है, फिर वो वहाँ पे उसका निपटारा करते हैं उसी दिन। अगर कभी कभी वहाँ पे भी इनको आपस में सोल्यूशन नहीं निकला है पार्टीज का, फिर पार्टी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक तारीख और मिलनी चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसा हमने बात की चेयरमैन होता है यहाँ फोरम में, लोक अदालत में चेयरमैन होता है, तो लोक अदालत में जैसे जज साहिबान मुकदमात में होते हैं तो लोक अदालत में तनाज़े हल करने में हमारी कौन मदद करता है? क्या जज साहिबान भी होते हैं या कोई और शख्स भी, अशखास भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं इस प्रोसेस में? जी, इसमें जो होता है मेंबर्स भी रखते हैं जी, स्पेशली जज तो होता ही है वहाँ पे जिसके पास केस होता है, या दूसरे जज को भी जो वहाँ पे उस कोर्ट का होता है, दूसरे जज साहब के पास भी केस लग सकता है, उसको वहाँ पे एज ए जज वहाँ पे काम नहीं करते हैं इस वक्त, एज ए मेंबर होता है, एज ए चेयरमैन होता है। अच्छा। और हम किसी और को भी वहाँ पे मेंबर रख सकते हैं, या किसी वकील साहब को भी रख सकते हैं, या किसी और ऑफिसर को भी रख सकते हैं जो उसको वहाँ पे एक मेंबर की हैसियत से काम करता है। और जो भी सेटलमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज, फिर उसका सिग्नेचर होता है वहाँ पे एज ए मेंबर, और जो चेयरमैन होता है वहाँ पे उस वक्त जो जज साहब होते हैं वो अपना एज ए चेयरमैन वहाँ पे कर सकते हैं, मेंबर होता है। और ये इनफॉर्मल तरीका होता है क्योंकि ये कोर्ट का प्रोसीजर के बगैर है, और कोर्ट में, और ये अक्सर ये हो गया गाइडलाइन भी आती रहती हैं कि उस वक्त जब भी लोक अदालत में एक जज साहब वहाँ पे बैठता है वो उस तरीके से बैठे, वो कपड़े पहन के बैठे जो उनको फरीकीन को ना लगे कि वहाँ पे दबाव हो रहा है, उन पे जज बैठा है कि कहीं से सेटलमेंट करें, तो उस वक्त फ्रेंडली माहौल में उनको भी रहना होता है। तो जैसा बात करते हैं मुकदमात की, जैसे अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो और फरीकैन जो है आपस में उन्हें ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये लोक अदालत से हल हो सकता है, तो क्या उस सूरत में जज साहिब खुद बोल सकते हैं या ये मशवरा रख सकते हैं कि फ़लाँ केस को या इस मुकदमे को लोक अदालत में रखा जाए? और क्या उस सूरत में फरीकैन की रजामंदी ज़रूरी है लोक अदालत के लिए? लोक अदालत में हम कोई भी केस रख सकते हैं, जज साहब रख सकता है जिसमें सेटलमेंट हो सकती है। अलबत्ता फाइनली जब वापस आके देखते हैं, जब लोक अदालत में फोरम में केस चला गया, वहाँ पे पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और पार्टीज ही कंपाउंड करेंगे खुद, जब पार्टीज आपस में सलाह मशवरे के साथ तस्फिया करना चाहेंगे तब, अगर पार्टी नहीं होगी तो जज तो आसो मोटो कर नहीं सकता है, किसी केस को कंप्रोमाइज़ कर नहीं सकता है। लोक अदालत में फिक्स करने का वो मजा नहीं है कि फिक्स तो कर सकते हैं, बट फाइनली पार्टीज ही हैं जो आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। यानी जैसा अगर एक वक्त मुकर्रर किया गया या एक दिन मुकर्रर किया गया कि फ़लाँ मुकदमा उस दिन लोक अदालत में जाएगा, वहाँ कोशिश होगी सलाह तस्फी से मशवरा हल करने की, और दोनों फरीकैन में से एक फरीक नहीं आता है, तो क्या उस सूरत में कोई फैसला नहीं होगा? इन एब्सेंस ऑफ आइदर पार्टी तस्फिया नहीं हो सकता है, क्योंकि बाई पार्टी सिस्टम है जी, यानी कि डबल है, दोनों साइड, एक तरफ मुद्दी जैसे होगा दूसरे मुदालम होगा, या क्रिमिनल में कहेंगे कंप्लेनेंट हो जाएगा, दूसरे साइड से एक्यूज्ड होगा, जिसमें कंपाउंडेबल केस हो सकते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है द टेस्ट ऑफ इंडिया। और दोनों फरीकीन का होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों पार्टी राज़ी हो जाएंगी तभी, से इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल है, मुद्दी कह के जनाब मैंने फैसला किया हुआ है मुदालम के साथ, मुदालम कहे मैं तैयार नहीं हूँ, तो उसमें हम सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो जैसा जो
ایک اپروچ ہوتا ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے مسئلہ حل کرنے کا، یہاں پہ تصفیہ کا جو روپ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک تصفیہ کی کوشش کی جاتی ہے. تو دونوں فریقین کے بیچ میں لوک عدالت میں ایک تصفیہ ہوتا ہے. پھر جیسا یہ تصفیہ جو ہے، یہ جب ایک ایوارڈ بنتا ہے لوک عدالت کا، اس کی کیا افادت ہے؟ کیا اسے نافذ کیا جا سکتا ہے ایسا قانوناً؟ ہاں، اس کا جو ہے یہ پروسیجر اپنا لوک عدالت کا ہے. جب جی. پارٹیز نے آپس میں سیٹلمنٹ کر دیا جی تو جو بھی فورم وہاں پہ ہوتی ہے، جو جج صاحب ہوتا ہے، وہ پھر ایک اس کو ایوارڈ بناتے ہیں پہلے. جی اور جو ایوارڈ بنتا ہے اس کی اپیل نہیں ہوتی ہے، جی وہ نان اپیلیبل آرڈر ہوتا ہے، اور وہ ایک قسم کی ڈگری بنتی ہے. اور جو ڈگری بن گئی وہ ایگزیکیوٹ ہوتی تھی. جیسے سول پروسیجر کے تحت، جی جیسے ضابطۂ دیوانی کے تحت جیسے بھی ہم ایگزیکیوشن کرتے ہیں، جو بھی ڈگریز ہم کورٹ سے دیتے ہیں جی یا جو بھی ہم کرمنل کیس میں، تو اس میں جیسے ڈگری کو فالو کرتے ہیں، جی. جو بھی ہم نے سیٹلمنٹ کر دیا جی ہاں یا ہم نے جو بھی مین کورٹ میں کیا، اسی طرح جو لوک عدالت میں ڈسپوز آف ہو گئی فائل، ایمیکیبلی سیٹلمنٹ ہو گیا، بالکل. ایوارڈ بنے گا، اور وہ ایوارڈ ایک ڈگری کی شکل دی جائے گی، اس کو ڈگری نام دیا جاتا ہے، اور ڈگری باضابطہ ضابطۂ دیوانی کے تحت وہ دیوانی کے تحت یعنی سول پروسیجر کوڈ جی. کے تحت وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے. یعنی جیسا جو قانون کی نظر میں جو حیثیت ایک آخری آرڈر کی ہے، جو حیثیت ایک آخری فیصلے کی ہے عدالت کی، وہی حیثیت اس تصفیہ کی بھی ہوگی. اس تصفیہ کے دو فائدے ہیں. جی ایک تو یہ نان اپیلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی اپیل نہیں ہو سکتی ہے. جی ایک دونوں پارٹی نے سیٹلمنٹ کر دیا، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم اب اپیل میں جائیں گے، جی اس میں اپیل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انہوں نے آپس میں مل کے کیا ہوتا ہے. یہ تصفیہ جی ہاں ان کی مرضی سے تصفیہ ہوا ہوتا ہے. بالکل. ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا ہے سبسیکوئنٹلی اگر ایک مکر جاتی ہے پھر وہ اس کو ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے باضابطہ آرڈر 21 جو سی پی سی کے تحت ہے، ضابطۂ دیوانی کے تحت، بالکل اسی پروسیجر کے تحت بالکل آرام سے جس طریقے سے باقی فیصلے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. باقی فیصلوں کا اب اس میں دو فائدے ہیں. باقی فیصلوں میں صرف ایگزیکیوشن ہے، اس میں اپیل بھی نہیں ہو اس میں سکتی. کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی. جی بالکل. یعنی اگر ایک فریق جو ہے بعد میں مکر جاتا ہے اس تصفیے سے، تو اس کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا اس ایوارڈ کے خلاف. اس میں چونکہ جو بھی سیٹلمنٹ میں نے پہلے کہا جی کہ جب سیٹلمنٹ کرتے ہیں دونوں پارٹیز کا کنسنٹ ہونا ضروری ہے، بالکل. دونوں پارٹیز کا میجر ہونا یعنی کہ بالغ ہونا جی. ضروری ہے. تیسرا جو بھی سیٹلمنٹ ہوتا ہے وہ لیگل ہونا چاہیے. بالکل. تو جب ایمیکیبل ہوگی اس کی اپیل نہیں ہے. اس کی اپیل نہیں، یعنی اگر آپ نے صلاح مشورے سے اگر حل جی. کیا ہے تو اس کی کوئی اپیل نہیں ہوگی، آپ اسے بعد میں پھر چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. تو جیسا دیوانی مقدمات کے نظریے سے ہی دیکھنا چاہوں گا، ابھی دیکھنا چاہیں گے لوک عدالت کو کہ بہت سارے مقدمات ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک سرکاری محکمہ جو ہے ایک فریق ہوتا ہے یا مدعی ہوتا ہے، مدعلم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ایک سرکاری محکمے کو بھی ہم لوک عدالت میں بلا سکتے ہیں یا ان کے نمائندوں کو، اور کیا ویسے مقدمات حل ہو سکتے ہیں لوک عدالت میں؟ ہاں، یہ تو اچھا سوال ہے کیونکہ اس میں تھوڑا لمبا پروسیس ہے. جی. کیونکہ ایک پری لیٹیگیشن سسٹم بھی ہے جو ہم لوک عدالت میں کرتے ہیں، یعنی کہ جو مقدمہ ابھی دائر بھی نہیں ہو گئے ہیں، اچھا. جو کیسز ہمارے عدالتوں میں التوا میں ہیں، ہم ان کو بھی لوک عدالت کے ذریعے ختم کرتے ہیں. اچھا. البتہ ایسے بھی مقدمات ہیں جو ہونے والے ہوں گے، اور وہ جی. پری لیٹیگیشن یعنی کہ لیٹیگیشن میں جانے سے پہلے، چاہے وہ گورنمنٹ کے تحت خلاف ہو، چاہے وہ سول کی سیم سسٹم میں. ایگزامپل یہ دوں گا، اگر کسی الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہے، جی. وہاں کسی شخص کو زیادہ بل آ گئی ہے، وہ کلریکل ایرر ہے یا کمپیوٹر ایرر ہے، جو ٹائپوگرافیکل، پھر وہ لوک عدالت میں جاتے ہیں پری لیٹیگیشن میں گورنمنٹ کے خلاف، اس دفتر کے خلاف. جی. جناب میری بل زیادہ آ گئی، پھر ہم اس ڈپارٹمنٹ کو بلاتے ہیں نوٹس نکالنے کے بعد، وہاں آ کے پھر وہ دیکھتے ہیں واقعی اگر ان کو ایرر وہاں پہ ہو گئی ہوتی ہے تو وہ سیٹلمنٹ کر کے اس کا نپٹارہ کرتے ہیں. اتنا. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی پری لیٹیگیشن کے علاوہ اگر لیٹیگیشن میں آلریڈی کوئی کیسز ہوں گے گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے، اور جو بھی کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں جن میں نپٹارہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے جو بھی کیسز ہیں، اس میں بھی ہم گورنمنٹ کو ان کی جو پارٹی ہوتی ہے، جو یہ کمپیٹنٹ ہوتی ہے، جو کمپاؤنڈ کر سکتی ہے، جو صلاح مشورے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو وہاں پہ بلا کے واپس وہاں پہ کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں آن بہاف آف دا گورنمنٹ. تو جیسا آپ نے بات کی پری لیٹیگیشن سٹیج کی، یعنی جب مقدمہ دائر بھی نہ ہوا ہو، ویسے تنازعات کا حل بھی ہم کر سکتے ہیں. بالکل. تو کیا دو فریقین جن کے مابین کوئی مقدمہ نہیں ہوا ہے، وہ ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو تنازع ہے جس پر کسی فریق نے ابھی مقدمہ نہیں کیا ہے، اسے لوک عدالت سے حل کیا جائے؟ جی. اب ہم نے دیکھنا ہے وہ تو کر سکتے ہیں پری لیٹیگیشن میں اگر دونوں سیٹلمنٹ ہیں. ہم نے دیکھنا پھر کیا ہم ایمبٹ میں آتا ہے جو لوک عدالت کے جو ویسے مقدمہ ہے جو ہم اس کو کر سکتے ہیں. جی. کیا ہم اس میں کمپیٹنٹ ہیں لوک عدالت کے ذریعے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا؟ اگر ہیں تو ہم پری لیٹیگیشن میں اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. تو جیسا کیسے مقدمات جو ہیں وہ پری لیٹیگیشن میں یعنی مقدمہ دائر ہونے سے پہلے ہی لوک عدالت میں حل ہو سکتے ہیں؟ کیسے تنازعات؟ جیسے ہر ایک قسم کا، جیسا اگر اگزامپل دے دیں گے ہم، یہ ایکسیڈنٹ کلیمز جو ہوتے ہیں جو ٹریبونلز میں رکھے جاتے ہیں، اس میں آ سکتے ہیں کہ ہاں جن کا ہو گیا ہے، انشورنس کمپنی ہے وہ آ سکتے ہیں وہاں پہ.
اچھا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہوگا، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا، واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ ہوگا، یا کوئی بھی کیسز ہوں گے جس میں کرمنل کمپاؤنڈیبل جو اس میں ہوتے ہیں پری لٹیگیشن میں جو بھی مقدمات ہیں، سینس کسی نے ایریئرز ہوں گے اس کے اپنے سیلری وغیرہ کے ایریئرز رہے ہوں گے یا پینشن وغیرہ کے رہے ہوں گے، تو وہ اس کو نہیں ملے، وہ پری لٹیگیشن میں اپلیکیشن کر سکتا ہے. یا کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کا تنخواہ بند رکھا جاتا ہے، وہ پری لٹیگیشن میں آتا ہے وہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی مجھے پری لٹیگیشن میں سیٹلمنٹ کرو. پھر لیگلی ساؤنڈ اگر جب ہوتا ہے تب اس میں اس کا بھی نپٹارہ کر سکتے ہیں. یا لینڈ ایکویشن کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ لینڈ ایکیور کی گئی ہے اور پیسہ نہیں ملا ہے، وہاں پہ بھی پری لٹیگیشن میں سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں. اور کافی سارے ایسے مقدمات ہیں جیسے کسی جگہ پہ کسی نہر وغیرہ کا کام ہوا نہیں ہے، کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا کافی مدت سے صاف نہیں ہوگی، پھر وہاں سے گاؤں سے بھی کوئی آ سکتا ہے، یا کوئی بھی شخص ایسا آنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کے خلاف اپلیکیشن کرتا ہے پری لٹیگیشن میں. تو پھر ڈپارٹمنٹ آنے کے بعد اگر وہ کنسنٹ دیتے جی ہم اب اس کو صفائی کر دیں گے، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے کام، تو اس میں پری لٹیگیشن میں سیٹل ہو سکتا ہے. جیسا فوجداری مقدمات یعنی کرمنل کیسز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کس طریقے سے ان کا حل لوک عدالت میں ہو سکتا ہے، کن کے مابین ہوگا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک فوجداری مقدمہ چلتا ہے تو سرکار بنام جو ملزم ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، مجرم کے خلاف ہوتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ اگزامپل لو، اگر ایک مقدمہ ایسا جس میں کوئی آدمی معمولی سے زخمی ہو گیا ہوگا یا اس کو رستہ روکا گیا ہوگا، تو یا کسی کا ٹرس پاس ہو گئی پراپرٹی کے سے، وہ دیا گیا سیٹ آف پروسیجر ہے، اس میں دیا گیا کہ آپ کون کون سے مقدمات اس میں تصفیہ کے تحت کر سکتے ہو. پھر کمپلیننٹ یعنی کہ جو انجری اس کو لگی ہوتی ہے، معمولی انجری جو کمپاؤنڈیبل ہو سکتی ہے، وہ کورٹ میں آنے کے بعد وہاں پہ کر سکتا ہے اپلیکیشن، اور ایکیوزڈ ہوگا وہ بھی کر سکتا ہے سیٹلمنٹ. وہاں کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو، وہ آپس میں تصفیہ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. جو بھی مقدمات ہیں یعنی کہ جو پروسیجر کے تحت دیے گئے ہیں جن کو ہم صرف کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں، وہی لوک عدالت میں ہم کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایسے مقدمات جج صاحب جن میں سزا نہیں ہوگی، پھر ان میں سزا نہیں ہوگی، جس میں سیٹلمنٹ ہو گئی، کمپاؤنڈ جس کو ہم نے کیا سیٹلمنٹ ہوگی، اس میں سزا نہیں ہوتی ہے، اور وہ باضابطہ وہ بری ہوتا ہے، الزامات جو اس پہ ہیں وہ بری ہوتے ہیں، اور اس میں جو ایوارڈ بنتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو گیا، آپس میں کمپاؤنڈ ہو گیا، تصفیہ کے تحت ختم ہو گیا، پھر اس کو سزا نہیں لگ سکتی ہے، درمیان جو ہے وہ تصفیہ ہو گیا. جیسا کیا ٹریفک چالان جب ہمیں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ٹریفک چالان جب ہوتے ہیں ایک ضابطہ ہے، لیکن اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے، یہ جرمانہ ہوتا ہے، تو کیا ایسے جرمانے لوک عدالت میں بھی ہو سکتے ہیں جلدی سے؟ ایکچولی لوک عدالت میں جرمانے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. لوک عدالت کا آپ جرمانہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ سیٹلمنٹ ہوتا ہے. ہاں جب سیٹلمنٹ اماؤنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے ٹریفک چالان میں ہو، چاہے آپ کے میک ٹریبیونلز کا وغیرہ ہوگا، جو بھی وہاں پہ پیسہ ہوتا ہے وہ ایز ایوارڈ ملتا ہے وہاں پہ. ایوارڈ اس کو فائن کا نام ہم دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں لوک عدالت میں فائن کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. بالکل. تو جیسا آپ کے ذاتی تجربے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک طویل تجربہ رہا ہے بحیثیت جج، تو لوک عدالت کی کیا افادیت ہے، اور کیا سچ میں جو تنازع ہیں وہ یہاں حل ہوتے ہیں ایک وسیع تعداد میں، اور کیا فرق رہتا ہے اس میں؟ جو عدالت کا کام ہے کیا وہ سچ میں کم ہوتا ہے لوک عدالت کے ذریعے؟ واقعی طور یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جس میں 4 یا 5 قسم کے جو بھی ہمارے سسٹم، ہم اب لوک عدالت کی بات کرتے ہیں، یہ سسٹم وہاں ایسا ہے تاکہ ہمارے جو برڈن ہے کورٹس میں وہ ختم ہوتا ہے. اس میں کافی سارے کیسز نپٹارہ ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز نپٹارہ ہوتے ہیں، تو دن میں کبھی کبھی 300-400 کیسز بھی نکلتے ہیں آپس میں سیٹلمنٹ کرنے کے بعد، اور پارٹیز بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کا رشتہ زندہ رہا، دوسرا کیس جو طویل عرصہ کھینچ رہا تھا آگے وہ ختم ہو گیا، اور پارٹیز میں ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو گئی، کوئی آگے اپیل کا ان کا سسٹم نہیں رہا، تو اور ایگزیکیوشن کا ہوگا، ایگزیکیوشن بھی آرام سے ہو سکتی ہے. تو کافی سارے کیسز کا نپٹارہ کیا جاتا ہے لوک عدالت کے ذریعے، اور اس میں برڈن ختم ہو جاتا ہے. باقی جو عدالتیں ہوتی ہیں جہاں پہ چھوٹے پیٹی آفنسز ہوں گے یا دیوانی مقدمات ہوں جس میں ایک پروسیجر لمبا پروسیجر ہوتا ہے، لمبا پروسیجر کے تحت کھینچا جاتا ہے، وہ ایک ہی دن یا نہیں ایک ہی گھنٹے کے اندر بھی نپٹارہ ہو سکتا ہے، اور صحیح آپ اس میں سیٹلمنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے. تو جیسا آپ کے ذاتی تجربے سے جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کے جو مقدمات ہیں ان میں فریقین کو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں لوک عدالت میں لے جائیں اور جو تنازعات ہیں ان کا حل کیا جائے؟ جو بھی مقدمات چاہے دیوانی ہو چاہے کرمنل ہو، فوجداری ہو، البتہ پھر سے وہی بات دہراؤں گا جس پہ کمپاؤنڈیبل یعنی کہ جو کمپاؤنڈ کر سکتے کرمنل کیسز اور سیول کیسز، جو میں نے پھر سے پہلے عرض کیا، وہ جو بھی مقدمات ہیں اگر وہ فریقین کو چاہیے، پارٹیز کو چاہیے سیٹلمنٹ کریں عدالتوں میں، جو ہمارا پروسیجر ہے اس کو اوائڈ کرنے کے بغیر کر کے سیدھے اگر لوک عدالت میں آ جائیں گے، لوک عدالت میں نپٹارہ ہو جائے گا، دونوں پارٹی کی مرضی سے ہو جائے گا، جو بھی سیٹلمنٹ پارٹیز کریں گے اس کے حساب سے وہ پارٹیز کا وہاں پہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے، اور کیسز بہت جلد ختم ہو سکتے ہیں، طویل عرصہ نہیں جا سکتا ہے. ایک تو ان کا اپنا وقت
ان کا جو قیمت یعنی کہ ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ بچ سکتا ہے، اور وہاں پہ جو روز آنا جانا وہ ختم ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اپیل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے اور ڈگری فالو ہو سکتی ہے، یعنی جو عدالت کے مقدمے کے تمام مرحلات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ جی، تو جیسا آخر میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسیج دیں آج کے اس موضوع کے لیے کو لے کے۔ میری میسیج یہی رہے گی کہ جو بھی آپ کے مقدمات ہیں، بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آپس میں مل بانٹ کے اس کو تصفیہ کر کے ختم کرتے ہیں، اور جتنے بھی مقدمات ہیں جو ہم ختم کر سکتے ہیں لوک عدالت، وہ لوک عدالت میں رکھیں، اور لوک عدالت میں کافی سارے مقدمات جو ہیں ختم ہوئے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اور یہ لوک عدالت اکثر بیشتر لگتی ہیں ہمارے یہاں ڈسٹرکٹس میں بھی لگتی ہیں، تحصیل میں بھی لگتی ہیں، اب نیشنل لوک عدالت بھی لگتی ہیں جو کہ پورے ہندوستان میں لگتی ہیں، اور کافی سارے کیسز ہوتے ہیں۔ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ لوک عدالت میں آ کے جتنے بھی مقدمات ہیں، ایون پری ٹرائل میں پری لیٹیگیشن میں آ کے بھی وہ کیسز نپٹارا کر سکتے ہیں۔ جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی اس گفتگو میں آنے کے لیے۔ شکریہ۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین آج کے اس پروگرام کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور لوک عدالت جو ہے اس ضابطے کا اپنے تنازع حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروس اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک قانون کی اہم جانکاری آسان زبان میں پہنچانے میں کامیاب رہی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور اہم قانونی موضوع کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ خدا حافظ۔